آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان عمر خیام کشمیر دھرتی نیوز سے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کہتے ہیں کہ دلوں میں بھی وہی زندہ رہتا ہے جو حقیقی معنوں میں انسانیت کی بھلائی اور اس کی فلاح کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت، قاضی نثار صاحب۔ ان کا تعارف اگر میں کرواؤں تو قاسم سماجی تنظیم دریک انہوں نے قائم کی، اور اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی کہ میں چاہوں گا یہ وہ خود ہی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ محکمہ صحت میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں یہ، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر ہمارے اسٹوڈیو میں آنے پر۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا بلا شبہ ایک بڑا مشکل کام ہے، جس میں آپ کو اپنی تمام ذاتی مصروفیات اور ذاتی ترجیحات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی سماجی تنظیم قائم کروں اور پھر اس کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروں؟ تو عمر صاحب، بات یہ ہے کہ میرا تعلق چونکہ محکمہ صحت سے ہے، تو صحت بیسکلی محکمہ ایسا ہے کہ یہاں دکھ انسانیت ہی آتے ہیں۔ دکھ انسانیت کی خدمت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا جو عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کے بعد افضل کام اگر ہے تو وہ انسانی خدمت ہے۔ چونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ انسانی وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو نماز بھی ہم پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اگر ہمارے پاس کوئی دکھی انسان آ جائے ہم اس کی مدد نہ کر سکیں۔ تو اس طرح میرے چونکہ شعبے میں ہیلتھ کے اندر بہت سارے لوگ آتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں مجھے دلچسپی رکھتے ہوئے اس میں مجھے کامیاب کیا، اور اس وقت میں تقریباً جو میری آپ نے تعارف کروایا ہے کہ میری تنظیم ہے، تو یہ تقریباً میں ویلفیئر کے حوالے سے تقریباً 10-12 سال سے میں اس میں کام کر رہا ہوں اس حوالے سے بھی آپ سے چونکہ تفصیلی بات ہوگی، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو قاسم سماجی تنظیم دریک ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے ایریاز میں بہت سارے لاکھوں کے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں، تو اس سب کے لیے جو فنڈنگز تھی جو اس میں آپ کو وہ کیسے آپ نے کلیکٹ کی، اور پھر اس میں کیا کیا مشکلات آپ کو پیش رہیں؟ شروع سے چونکہ میں نے یہ جو کام شروع کیا تھا ویلفیئر کا، تو چند روپے پہ میں نے شروع کیا تھا۔ کرتے کرتے جب میرے کام مختلف جگہوں پہ شروع کیے میں نے پروجیکٹس، اور عمر خیام صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ واحد تنظیم ہے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر کہ جو 1 روپے کا حساب رکھتی ہے، اور ہر 1 روپے کے اوپر ہم 1000 روپیہ اگر کوئی خردبر ثابت کر دے تو ہم 1000 انعام دیتے ہیں۔ یہ کوئی تنظیم کوئی ویلفیئر یہ نہیں کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے میرے ساتھ اس وقت راولہ کوٹ کی بڑی ٹاپ کی شخصیات ہیں مجھے اس وقت فنڈنگ کر رہی ہیں، جس میں سردار عزیز الرحمان خان سون ٹوپا جو ہم سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر عاشق جو پیتھالوجسٹ ہیں اس وقت امریکہ کے اندر، اعجاز یوسف سابق صدارتی مشیر، سردار حمید افضل ایڈوکیٹ ڈان بکٹوبو، ان کا اپنا وہاں بزنس بھی ہے یہاں، سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سردار ذاکر شیر افضل صاحب، اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں جو اس وقت ہمیں، سردار گلفراز اشرف ہیں راولہ کوٹ سے ہیں، اس طرح کے لاتعداد لوگ ہیں جو اس وقت مجھے پروجیکٹس میں، اس وقت بھی ہم نے گزشتہ ماہ ہم نے لاکھ روپے کے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے، اور 2020 میں ہم نے تقریباً 13 لاکھ کا کام کیا ہے، 2021 میں 8 لاکھ کے قریب، اور ابھی جو ہمارا یہ 2022 چل رہا ہے تقریباً 5-6 لاکھ کے قریب ابھی ہم جو ہے نا پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو قاضی صاحب، اس میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو دیکھ کے آپ فلاحی تنظیم کی جانب آپ کا خیال گیا، یا پھر یہ آپ کا ایک پیشن تھا جس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اس تنظیم کو قائم کیا؟ میں چونکہ جب محکمے کے اندر ابھی بھی ہوں میں، تو میرے پاس مختلف پیشنٹ آتے تھے دور دراز سے، اور اکثر وہ کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس ادویات کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا دوائی تو مل جائے گی لیکن میرے پاس جانے کا کرایہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے 40-50 روپیہ کرایہ آتا تھا، تو میں نے ان کو جیب سے دیا۔ تو میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ تو بس یہ کرتے اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، میرا جو ویژن تھا، سوچ تھی کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو بس یہ وہاں سے یہ
اور آپ کی تنظیم نے جتنے پروجیکٹس علاقے میں یا قرب و جوار کے مختلف علاقوں میں جو لانچ کیے اور ان کو مکمل کیا، اس میں ان کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سماجی تنظیم کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، یا اس علاقے میں چونکہ ہم بیکورڈ ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کے لیول تک تو ہم شاید بہت عرصہ گزر جائے ہمیں وہاں تک پہنچتے ہوئے، لیکن ایک سماجی تنظیم کس حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہے کہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرے، جو معاشرے میں تھوڑی سی ترقی لائے؟ چھوٹی سی تنظیم ہے میری، چھوٹے سے ڈونر ہے میرے ساتھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو یہاں پر اتنے بڑے ڈونرز ہیں تنظیموں کے اندر، آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس طرح کیا میں کر رہا ہوں، جو نا چیک اینڈ بیلنس میں نے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 500 روپیہ دیں گے، وہ پورے کا پورا جس پروجیکٹس میں آپ دیں گے ہم اسی میں ڈالیں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں سے ہم کوئی 20% یا 30% جس طرح باقی ویلفیئر کے تنظیمیں کرتی ہیں اس میں سے، اس طرح کا ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اگر ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو ہم اپنے علاقوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور تنظیمیں جو ہوتی ہیں چونکہ یہ حکومت کی ایک معاون کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اسی وجہ سے حکومتیں ان کو رجسٹر کرتی ہیں اور ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھ. مجھے فارن سے مختلف شخصیات سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا. امریکہ کے کنٹری ڈائریکٹر ٹیموتھی ٹارڈشے، اس سے میری ملاقات ہوئی، اور ٹوپا BHU میں اس نے مجھے تقریباً 3 لاکھ کی ایک ECG مشین گفٹ کی. پھر حرم پاک کے محلم شیخ عبد المنان الناصر، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور ان سے میری ملاقات اس بیس پہ ہوئی عمر صاحب کہ ہم محکمہ صحت کے اندر میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلے میں حافظ قرآن کو ترجیح دیتے، اس کا پورا علاج ہم اس کا فری رکھتے ہیں. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہی کتاب ہے جو قیامت کے دن بھی محفوظ رہے گی. ڈار پولیس چیک پوسٹ، وہاں پر ہم نے ٹورسٹ کے لیے، اور ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ VIP موومنٹ جب بھی ہوتی ہے تو ہماری انتظامیہ وہاں جا کے پروٹوکول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہاں رکتی ہے. تو وہاں نماز کی جگہ نہیں تھی، تو ہم نے بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی تاکہ ٹورسٹ ہو، ہماری ضلع انتظامیہ ہو، پولیس اہلکاران جو ہیں وہ وہاں نماز پڑھیں. اور جہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اس وقت ہمارے جو دریک کے اندر قرب و جار میں ہمارے تقریباً 12 فیملیز میں فوڈ پیکیج منتھلی بیس کے تقریباً 32-33 ہزار روپے کے فوڈ پیکیج جا رہے ہیں 12 سے 13 فیملیز میں، جس میں یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. ٹوپا BHU میں تھا، یہ 2018 کی بات ہے. وہاں ایک خاتون آئی تو اس کے ساتھ بچی تھی، تو وہ رونے لگی. تو میں نے سوچا کوئی اس کو کوئی تکلیف ہے جسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے تو اس کو میں نے جب خاموش کروایا تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہماری ماما نے کل جو افطاری کی تھی وہ نمک کے ساتھ کی تھی. تو میں رو پڑا، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھر افطاری میں کھجور یا جو ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں، پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں وہ میسر نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اس کو وہاں سامان لے کے دیا. چونکہ میرے جو ڈونرز ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح کی جن شخصیات کے میں نے آپ کے ساتھ نام شیئر کیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس وقت تک بھرپور تعاون کرتے ہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹس ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے جب کوئی ایسا آدمی آتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اور قاضی صاحب اس میں کبھی کبھار آپ کو کسی قسم کے مشکلات پیش آئی ہوں جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ میں تو ایک خلوص دل اور نیت کے ساتھ اس راستے پہ چلا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا؟ کبھی کبھار کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا حادثہ یا اس طرح مختلف لوگ اس وقت بھی میری شدید مخالفت میں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اکثر جب ہماری کوئی پوسٹ آتی ہے اس حوالے سے تو اس کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور کچھ اس طرح کے الفاظ تحریر کر لیتے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو میں ان کو صرف ایک ہی جواب دیتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے وہ لے کے آئیں آپ.
کہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں برائیاں ضرور موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو خیر کا غلبہ ہے وہ ہے، شر ہے لیکن وہ مغلوب ہے، وہ اس طرح سے کھل کے ابھی سامنے نہیں آیا۔ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جب کسی پیڑ پہ اسی پیڑ پہ پتھر مارے جاتے ہیں جس کے ساتھ پھل ہوتا ہے، تو یہ تو چونکہ ایک قدرت کا بھی قانون ہے کہ شاید وہ ہمارے قدم مزید مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے اس تنظیم کی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی ذرا سا روشنی ڈالیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا جو میرا سوال ہے کہ اس میں عام پبلک جو ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے، جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی تنظیم کے لیے ایک دن کا صرف 1 روپیہ ڈونیٹ کر لیے کہتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 1 روپیہ تو کوئی چیز نہیں ہے یار، آپ 50 مانگے 100 مانگے۔ میں اس لیے 1 روپیہ رکھا ہوا ہے، بلکہ ڈی سی صاحب نے بھی مجھ سے کویسچن کیا تھا جب میری تنظیم رجسٹر ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 1 روپے کا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رائے کے دانے کے جس کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا وہ اللہ حساب وہ اس کے جزا اور سزا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی اپنے ڈونر کو یہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ اکثر میرے ڈونر ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ڈونر ہیں جو میرا اپنا نام شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ اکثر مجھے یہ میسج کرتے رہتے ہیں کہ انصار صاحب آپ بتائیں کہ کتنے پیسے ہمیں آپ کو بھیجیں۔ تو میں ان کو یہ جواب دے رہتا ہوں کہ یہ خیر کا کام ہے، اس میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ جو استعداد ہو آپ دے سکتے ہیں تو اس میں وہ آپ وہ کریں۔ یہ تو قاضی صاحب یہ جو آپ نے 1 روپے والا کلیہ رکھا ہے، میرے خیال سے آج کل کے دور میں 1 روپیہ اگر آپ کسی گداگر کو بھی دیں ناظرین تو وہ بھی 1 روپیہ لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور اگر آپ 1 روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ جمع کرتے جائیں اور وہی فنڈنگ آپ 1 سال کے بعد تنظیم کے حوالے کر دیں تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ آپ کا پیسہ بھی اس جگہ پہ لگے گا جہاں پہ آپ کو تاحیات دعائیں ملیں گی۔ تو اس میں قاضی صاحب آپ کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں، ایسے کون سے وہ ہیں ذرا وہ بھی؟ اس وقت جو ہم نے پچھلے ماہ ہم نے ایک دریک کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ تھا، 1,90,000 کے قریب تھا، وہ ایک مسجد تھی جس کا ہم نے پینٹ کروایا۔ تقریباً ہفتہ قبل منجاڑی کے اندر ان کا مکان زلزلے میں ہل گیا تھا اور ابھی بارشوں میں ان کا وہ گرنے والا تھا، تو کسی پڑوس کے گھر میں وہ چلے گئے، تو وہاں سے میرے ایک ٹیچر ہیں تو انہوں نے مجھے کہا، تو ابھی ہم نے ہفتہ قبل اس کو 46,000 روپے کی 16 چادریں، تو آج اگر ہلکے سے اگر کوئی آپ کو ٹمپریچر ہو جائے، کھانسی ہو جائے، الٹی پیچس ہو جائے تو 700-800 روپے کی دوائی آپ لیں گے۔ تو وہاں دور دراز سے، تراڑ سے، حسین کوٹ سے، چھوٹا گلا سے، چیٹ سے، یہ تراڑ دیوان سے، وہاں سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں دور دراز سے، تو ہم نے وہاں پہ یہ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہم نے فیملیز میں مختلف فیملیز میں جو پیکیج رکھے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشن موجود ہیں جن لوگوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو جب بھی ہمیں فنڈنگ ہوگی ہمارے جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ، تو ہم ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے۔ یہ میری سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس میں فنڈنگ کریں تو۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کار خیر میں استقامت نصیب فرمائے۔ اور ناظرین ہماری بھی آپ سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ آج کے دور میں 1 روپیہ ڈونیٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے، اپنے بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ وہ 1 روپیہ قاسم سماجی تنظیم دریک کو ڈونیٹ کریں گے تو اس سے نہ جانے کتنے گھرانے اور نہ جانے کتنے لوگ مستفید ہوں گے۔ ایک نئی مہمان کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز۔